العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ نمبر 4، اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہے۔ یاد رکھنا معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جو اوپر آپ نے پڑھ لی۔ ان 7 قسموں کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں سب کے سب اسماء نکرہ ہے۔ پھر ان کی بھی کئی قسمیں اسماء نکرہ کی، جن میں سے 2 بڑی قسمیں یہ ہیں۔ 2 بڑی قسمیں نکرہ میں سے یہ ہیں۔ نمبر 1 اسم ذات اور نمبر 2 ہے اسم صفت۔ اسم ذات یہ وہ اسم ہے جو جاندار ہو یا بے جان، جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہوتا ہے۔ اسم ذات جو ہوتے یہ خود ذات کا نام ہوتا ہے، اور اسم صفت یہ ذات نہیں ہوتا بلکہ یہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو اسم ذات یہ وہ اسم ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہے، جیسے انسان، آدمی، فرس، گھوڑا، حجر، پتھر، یہ اسم ذات کا نام ہے۔ اور اسم صفت یہ وہ ہے جو کسی شے کی صفت بتائے، مطلب یہ اسم ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اسم ذات کی صفت بتاتی ہے، جیسے حسن، خوبصورت۔ تو اب دیکھو خوبصورت کی اپنا تو کوئی ذات نہیں ہے، خوبصورتی کی اپنا کوئی جسم نہیں ہے بلکہ یہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہو گے خوبصورت بلڈنگ، خوبصورت لڑکا، خوبصورت گاڑی وغیرہ، تو دیکھو یہ خوبصورت اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے بلکہ یہ ذات کے ساتھ، اسم ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح قبیح بدصورت، اسی طرح طویل لمبا چوڑا ٹگنا۔ تو اس میں صفت کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا، یہ ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اس میں ذات کا تو اپنا ایک ذات ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک جسم ہوتا ہے، جیسے انسان، آدمی، فرس، گھوڑا، حجر، پتھر، گھر، مدرسہ، میدان، درخت، سب کا جسم ہے۔ اور یہ اس میں صفت یہ اس میں ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، مطلب اس کے بغیر یہ نہیں آ سکتا۔ جیسے لمبا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز لمبا ہوگا، ویسے لمبا کا اپنا تو کوئی جسم نہیں ہے۔ اسی طرح چوڑا، تو کوئی راستہ چوڑا ہوگا، کشادہ کوئی مسجد ہوگا، کشادہ کوئی راستہ ہوگا، کوئی گھر ہوگا۔ اسی طرح چھوٹا تو کوئی چیز چھوٹا ہوگا، ٹگنا تو کوئی چیز ٹگنا ہوگا، خوبصورت بدصورت، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، سرخ، سفید، لال، یہ اسم ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو اسم ذات وہ ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہوتا ہے، اور اس میں صفت یہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ دیکھو آپ کہہ رہے ہو خوبصورت گھر، تو گھر ہے تو خوبصورت ہے، اب گھر ہی نہیں ہے تو خوبصورت کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو لمبا درخت، تو درخت ہے تو لمبا ہے، تو یہ لمبا دیکھو اس میں صفت ہے اور یہ درخت کے ساتھ قائم ہے۔ آپ کہہ رہے ہو خوبصورت عمارت، تو عمارت ہے تو خوبصورت ہے، اب عمارت ہی نہیں ہے تو خوبصورت کیا ہے؟ تو خوبصورتی کی اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ تو اس میں صفت جو ہوتی ہے یہ اسم ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ الدرس الثانی، حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ نمبر 1، عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھی جاتی ہے۔ اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ آیا حرف تنکیر۔ تو عربی میں اسم نکرہ پر عموماً 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھی جاتی ہے، اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کوئی ایک یا کچھ سے کیا جاتا ہے۔ تو ایک بڑی قیمتی بات ہے کہ نکرہ کے ترجمے میں کوئی ایک یا کچھ کا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نکرہ کا، جیسے رجل کوئی ایک مرد، ماء کچھ پانی، مگر ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنبیہ، بعض اوقات اسم علم پر بھی تنوین آتی ہے، جیسے محمد، عمر، زید وغیرہ۔ یاد رکھنا بعض اوقات اسم علم پر خاص نام پر بھی تنوین آتی ہے، تو وہ پھر حرف تنکیر نہیں ہوتا۔
جیسے زیدن دیکھو اس کے آخر میں تنوین آ رہے، محمدن اس کے آخر میں دو پیش آ رہے، عمرن اس کے آخر میں دو پیش آ رہے، بکرن اس کے آخر میں دو پیش آ رہے۔ تو ایسی صورت میں تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھے۔ نمبر 2، ال عربی کا حرف تعریف ہے جسے لام تعریف کہتے ہیں۔ لام تعریف کسی اسم نکرہ پر داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتے ہیں اور اسے پھر معرف باللام کہتے ہیں، معرف باللام۔ تو حرف تنکیر کیا ہے؟ تنوین۔ جو نکرہ کے آخر میں تنوین آتی ہے اس کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ اور حرف تعریف کیا ہے؟ الف لام۔ الف لام جو نکرہ پر داخل ہو کر نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو لام تعریف کسی اسم نکرہ پر داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتے ہیں اور اسے معرف باللام یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا، معرف باللام کا یہ معنی، تو اس کو پھر معرف باللام کہتے ہیں۔ چنانچہ فرسن، اب دیکھو یہ نکرہ ہے، کوئی ایک گھوڑا، اس میں نکرہ ہے۔ اب اس پر اگر آپ الف لام داخل کریں الفرس، اب یہ مخصوص گھوڑا بن گیا، اب یہ معرفہ بن جائے گا، خاص گھوڑا۔ نمبر 3، تنوین والے لفظ پر ال داخل ہو۔ تنوین والے لفظ پر اگر الف لام داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات آپ کو بتا دی، کسی بھی اس میں نکرہ کے اوپر اگر آپ الف لام ڈال دو تو تنوین گر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فرسن، دیکھو اس کے آخر میں تنوین ہے، اگر آپ اس کے شروع میں الف لام ڈالو تو آخر میں تنوین نہیں پڑھو گے، الفرسو اب ایک پیش پڑھو گے۔ اسی طرح ساعتن، کوئی ایک گھڑی نکرہ ہے، اس کے شروع میں الف لام ڈال دو، الساعتو دیکھو تنوین گر جاتی ہے۔ اسی طرح قلمن، دیکھو آخر میں تنوین آ رہی، کوئی ایک قلم یا ایک قلم، اس کے شروع میں اگر آپ الف لام ڈالو القلم، دیکھو وہ جو دو پیش ہے، وہ جو تنوین ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو تنوین والے لفظ پر ال داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، معرف باللام کے ماقبل کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ پھر اس وقت یہ ال کا حمزہ جو اس لفظ کے شروع میں الف لام آتے ہیں تو اس وقت ال کا جو حمزہ ہے، لام سے پہلے جو حمزہ ہے، اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ تلفظ سے ساقط ہو جائے گا، تلفظ سے۔ پھر اس حمزہ کے ساتھ کبھی واو بھی گر جاتی ہے جیسے وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، کبھی یا بھی گر جاتی ہے جیسے فِي الْبَيْتِ، جیسے دیکھو البیت، اب یہ معرف باللام ہے البیت، تو اس سے پہلا ابھی آپ نے پڑھ لیا کوئی لفظ آئے تو اسے لام کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو آپ با کو لام میں ملاؤ، ال کے لام میں، تو با کو اگر آپ ال کے لام میں ملاؤ گے تو با بل بیتی، تو یہ جو شروع کا حمزہ ہے حمزۃ الوصل، یہ تلفظ سے گر جائے گا۔ لکھنے میں تو لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں یعنی تلفظ اس پر نہیں ہوگا۔ گھر کا دروازہ، یہاں با بو البیتی پڑھنا غلط ہوگا بلکہ با بل بیتی پڑھنا صحیح ہوگا۔ تنبیہ، لام تعریف سے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کر ملا دیتے ہیں مگر من کو زبر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتا دی کہ لام تعریف سے پہلے حرف ساکن ہو، اگر لام تعریف سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کے ملا دیتے ہیں، آگے ساکن کو زیر دیتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں الساکن اذا حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے۔ لیکن ایک من ہے نا، من، یہاں نون ساکن ہے لیکن اس کو آگے ملاؤ گے تو نون کو زیر نہیں دو گے بلکہ من کو زبر دیا جاتا ہے، من کو زبر دیا جاتا ہے۔ جیسے عن، اب عن کو اگر آپ الف لام کسی معرب باللام کے ساتھ ملا رہے ہو تو نون تو ساکن ہے، اب ساکن کی جگہ نیچے زیر دو گے تو دیکھو عن البیت، گھر سے، لیکن من کو زبر دیا جاتا ہے، پیچھے آپ نے پڑھ لیا، من آگے ملاؤ گے تو من البیت پڑھیں گے۔ نمبر 5، جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتا دی، جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو، کوئی بھی تنوین والا لفظ الف لام والے لفظ سے پھیلے آ جائے تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے زیدن، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ تنوین دراصل نون ساکن کا نام ہے، پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا زیدن، تو دال دو پیش دن یا دال نون پیش دن، زیدن۔
تو زیدن میں اگر آپ غور کریں تو آخر میں نون ساکن ہے. دیکھو زیدن مطلب دال نون پیش دن یا دال دو پیش دن، تو آخر میں نون ساکن ہے. اور اوپر ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ ساکن کو جب حرکت دیتے ہیں تو زیر کی حرکت دیتے ہیں. اوپر آپ نے پڑھ لیا ساکن کو، ساکن ہو تو عموماً زیر لگا کے ملا دیتے. تو آپ زیدن حامدن، زیدن حامدن، آخر میں دیکھو نون ساکن ہے تو اسی کو آپ نے زیر دینا ہے. تو آپ زیدن، اس کے بعد اگر الف لام والا کوئی لفظ آ جائے، مثال کے طور پر العالم، تو اب زیدن دال کے اوپر تو پیش اپنی جگہ برقرار رہے گا. دال کے اوپر دیکھو زیدن دال نون پیش دن، تو دال کو تو پیش اپنی جگہ برقرار، لیکن آخر میں جو نون آ رہے نا اس کو زیر دے دو. تو پڑھو گے زیدن العالم، زیدن العالم، علم والا زید، زیدن العالم. اسی طرح حامدن العالم. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بتاؤں گا. تنبیہ، ابن لڑکا، ابنتن لڑکی، اور اسم نام کا الف بھی حمزۃ الوصل ہے. یاد رکھنا ابن، ابنتن اور اسم، اس کے شروع میں یہ جو الف ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، یہ بھی درمیان کلام میں گر جاتا ہے، جو ماقبل سے ملنے کے وقت گرا دیا جاتا ہے. جیسے ہوا بنن، وہ ایک لڑکا ہے، دیکھو یہاں الف گر گیا. تلفظ سے لکھنے میں تو لکھا جائے گا، تلفظ نہیں ہوگا. ھذا اسم، ھذا اسم یہ ایک نام ہے، اس کو پڑھو ھذا اسم، یہ ایک نام ہے. زیدن ابن، زید ایک لڑکا ہے. دیکھو یہ تنوین ہے تو آگے ملاؤ گی تو تنوین کو نون کے زیر دے دو. زیدن، اس کے آخر میں نون ساکن ہے تو آگے ملانا ہے تو نون کو زیر دے دو. زیدن ابن، زید ایک لڑکا ہے. حامدن اسم، حامد ایک نام ہے. ابن اور اسم پر ال داخل ہو تو ال کلام کو زیر لگا کر با اور سین میں ملا کر پڑھے. یہ بھی ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتا رہے کہ ابن اور اسم، اس کے شروع میں اگر الف لام آ جائے، اس پر الف لام داخل کریں آپ ابن اور اسم، تو ال کلام کو زیر لگا کر با اور سین میں ملا کر پڑھیں. جیسے دیکھو ابن، اس کے شروع میں دیکھو الف لام ڈال دیا، اب لام کو زیر دے کر با کے ساتھ ملاؤ گے الابن، الابن کو الابن پڑھو گے، الابن نہیں پڑھو گے بلکہ الابن، 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 الابن. اسی طرح الاسم، دیکھو اسم کے شروع میں الف لام داخل کرو اسم، اب اس کو الاسم نہیں پڑھو گے بلکہ دیکھو ال کے لام کو زیر لگا کر، یہ جو ال ہے نا ال، یہ اس کے لام کے نیچے زیر دو، الاسم، الاسم، الاسم پڑھیں گے. یہی وجہ قرآن مجید میں ہے بئس الاسم، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بئس الاسم نہیں ہے، بئس الاسم الفسوق، اگرچہ عام بول چال میں اس کا خیال کم رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی قیمتی بات ہے. ابن اور اسم پر الف لام داخل کرو تو لام کو زیر دے کر آگے ملانا ہے با کے ساتھ. الابن، الابن تو لام کو زیر دو، با کے ساتھ ملاؤ الابن. اسم الف لام داخل کرو اور لام کو زیر دو، سین کے ساتھ ملاؤ الاسم. نمبر 6، ال جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہے تو ال کا لام حرف شمسی میں مدغم ہو جاتا ہے، یعنی تلفظ کے وقت لام کے بجائے حرف شمسی ہی کا تلفظ ہوتا ہے. ایسی صورت میں لام پر جزم نہیں لکھی جاتی بلکہ حرف شمسی پر تشدید لکھی جاتی ہے. یاد رکھنا کچھ حروف شمسیہ ہے اور کچھ حروف قمریہ ہے. حروف شمسیہ، حروف قمریہ 14 ہے. حروف قمریہ ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حمزہ با غین، اس کو یاد کرو، ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حمزہ با غین، حجک حا جیم کاف، وخف واو خافہ وخف، عقیمہ عین قاف موٹا قاف یا میم اور ہا، عقیمہ. یہ 14 حروف قمریہ ہے اور ان 14 حروف کے علاوہ سارے حروف شمسیہ ہے. تو یاد رکھنا ال جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہے، تو اگر الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف ہے، الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے نہیں ہے، تو ال کا لام حرف شمسی میں مدغم ہو جاتا ہے.
تو لہٰذا یہ جو لام ہوتا ہے یہ حروف شمسیہ میں مدغم ہو جاتے ہیں، اس میں مل جاتے ہیں، یعنی تلفظ کے وقت لام کے بجائے حرف شمسی ہی کا تلفظ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں لام پر جزم نہیں لکھا جائے بلکہ حرف شمسی پر تشدید لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں والشمس، والشمس، تو دیکھو الشمس کے شروع میں تو الف لام ہے، لیکن آپ الف لام نہیں پڑھتے ہو بلکہ حرف شمسی کے ساتھ واو ملا ہوتے ہو، والشمس، دیکھو الشمس، اش، دیکھو ال جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہے تو الف لام کے بعد دیکھے شین ہے، الشمس، الشمس نا، تو الف لام کے بعد شین ہے، اور شین دیکھو حروف قمریہ میں سے نہیں ہے، ابغی حج کا وقف عقیمہ، یہاں شین نہیں ہے تو معلوم ہوا شین حروف شمسیہ میں سے ہے، اور جب حروف شمسیہ میں سے ہے تو اس وقت آپ لام کا تلفظ نہیں کرو گے، ال کا لام حرف شمسی میں مدغم ہو جاتے ہیں، تو یہ ال کا لام ہے نا یہ شین میں ملاؤ، الشمس، یعنی تلفظ کے وقت لام کے بجائے حرف شمسی ہی کا تلفظ ہوتا ہے۔ اب لام کا تلفظ نہیں ہوتا، والشمس نہیں ہوتا بلکہ والشمسی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں لام پر جزم نہیں لکھی جاتی بلکہ حرف شمسی تشدید لکھی جاتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو والشمسی، تو یہاں شین کے اوپر تشدید لکھی گئی ہے، دیکھو الشمس، الشمس سورج۔ اسی طرح الرجل، تو اب دیکھو الف لام کے بعد دیکھو را ہے، را، اور را حروف قمریہ میں سے نہیں ہے، حروف قمریہ میں نے آپ کو بتا دیا، ابغی حجک وخف عقیمہ، تو اس میں سے را نہیں ہے، تو معلوم ہو را شمسیہ میں سے، جب شمسیہ میں سے ہے تو لام کو را میں مدغم کر کے پڑھو الرجل، الرجل نہیں بلکہ الرجل۔ حروف شمسیہ آگے لکھے ہوئے ہیں، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون، ان کے سوا باقی حروف قمریہ ہے، القمر، چاند، العجل، یہاں دیکھو القمر، چاند، دیکھو یہاں الف لام کے بعد قاف ہے، اور قاف حروف شمسیہ میں سے نہیں قمریہ، میں نے آپ کو بتا دیا ابغی حجک وخف عقیمہ، تو یہ قمریہ، قاف حروف قمریہ میں سے، تو جب حروف قمریہ ہوتے ہیں تو الف لام لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس پر تلفظ ہوتے ہیں، القمر۔ اسی طرح الجمل، الجمل، تو یہاں دیکھو الف لام کے بعد جیم ہے، اور جیم حروف شمسیہ میں سے نہیں قمریہ میں سے، ابغی حج، دیکھو حج جیم ہے، تو جب حروف قمریہ ہے تو الف لام لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، الجمل۔ اسی طرح الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، الغاشیہ، تو دیکھو الف لام کے بعد غین ہے، اور غین حروف قمریہ میں سے ہے، تو جب قمریہ میں سے الف لام لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا، الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اسی طرح والفجر، والفجر، تو یہاں دیکھو الف لام کے بعد فا ہے، اور فا حروف قمریہ میں سے ہے، ابغی حجک وخف، دیکھو فار ہے، وخف، تو الف لام کے بعد جب فا حروف قمریہ تو الف لام پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، والفجر، والفجر۔ اور جب الف لام کے بعد حروف آتے تو پھر الف لام صرف لکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، مثال کے طور پر الناس، الناس، قل اعوذ برب الناس، الناس، اب الف لام کے بعد نون ہے، اور نون شمسیہ میں سے ہے، تو جب شمسیہ میں سے ہے تو الف لام صرف لکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، بلکہ یہ جو الف لام ہے، جو لام یہ نون میں ملا کر پڑھیں گے، الناس، ٹھیک ہے۔ تو حروف شمسیہ یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور حروف قمریہ میں نے آپ کو ایک لفظ کے اندر بتا دیے، ابغی حجک وخف عقیمہ، اسی کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا باقاعدہ اجرا کریں گے، حروف شمسیہ کا اور قمریہ کا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔